صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکارا، ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ سینوں میں جل اٹھا ہے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ، کچھنے نہ دیں گے ہرگز، ہر ظلم ہے گوارا، ہر ظلم ہے گوارا۔ اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا۔ درس کتاب و سنت سب کو پڑھائیں گے ہم، ایثاری اور اخوت سب کو سکھائیں گے ہم، ایثاری اور اخوت سب کو سکھائیں گے ہم۔ جی جان سے ہے ہم کو، جی جان سے ہے ہم کو خدمت یہی گوارا، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا۔ آؤ پڑھیں پڑھائیں ہم مسلم و بخاری، آؤ پڑھیں پڑھائیں۔ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ کیا جائے، اور اس کو وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہ وزن کیے جائیں۔ کون فرماتے ہیں؟ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد کیا دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کیا مطلب ہے حسن سلوک کا؟ کسے کہتے ہیں حسن سلوک؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کسی کی بھی اطاعت کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو نہیں کہا گیا سوائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اتباع سنت میں کتاب و سنت کی اتباع مطلوب ہے، یعنی کتاب و سنت کی اتباع چاہیے، نہ کہ عمل کی قلت و کثرت۔ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن جارہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ہمسایہ کا معنی ہوتا ہے جو ہمارے گھر کی دیواروں کے سایہ میں ہمارا شریک۔ أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی یقیناً اس سے پوری طرح باخبر۔ آؤ پڑھیں پڑھائیں ہم مسلم و بخاری، آؤ پڑھیں پڑھائیں ہم مسلم و بخاری، خود ساختہ روایت ہوتی ہے ہم پہ بھاری، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ صدر جلسہ معزز سامعین کرام، اور دور دراز سے آئے ہوئے میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، آج مکتب جالیات بطحہ کی جانب سے یہ ایک دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے، اور اس میں آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کے لیے فضیلت الشیخ حافظ محمد طاہر صاحب حفظہ اللہ، جنہوں نے ہم جیسے طالب علم کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، میں بہت ہی مشکور ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں آج کے اس موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی، آپ تمام لوگوں کو سننے کی، اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا موضوع ہمارے فاضل دوست نے تو آپ کو نہیں بتلایا ہے، لیکن شاید کہ آپ کو اعلان سے پتہ چل گیا ہو کہ آج کا موضوع ہمسایہ کے حقوق، ہمسایہ کے حقوق۔ یقیناً کسی نے کہا تھا کہ دیکھ لے تو جلا کے پڑوسی کا گھر، دیکھ لے تو جلا کے پڑوسی کا گھر، تیرے گھر پہ بھی چنگاریاں آئیں گی۔ دینی بھائیوں اور دوستو، ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت تلاوت کی گئی ہے، پڑھی گئی ہے، آپ نے اس کو سماعت فرمایا۔ آئیے ہم سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، جس سے باتوں کی وضاحت ہو جائے اور آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کے اس موضوع میں ہمارے سامنے کون سی باتیں آنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے لفظ کن سے زمین و آسمان اور اس میں ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اس سورہ نساء کی آیت میں ہمارے اور آپ کے سامنے کون سی باتیں پیش کر رہا ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں ہی تم کو مارنے والا ہوں، میں ہی تمہیں روزی دینے والا ہوں، خالق و مالک میں ہی ہوں، اس لیے تم میری ہی عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ
یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قرابت دار ہمسایہ کے ساتھ اور اجنبی ہمسایہ کے ساتھ اور پہلو میں بیٹھے ساتھی کے ساتھ احسان کرو۔ ان سارے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بتلایا کہ ہم حسن سلوک سے پیش آئیں، احسان کریں ان کے ساتھ۔ دینی بھائیوں اور دوستو، مومن صادق در حقیقت وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر لمحہ ہر گھڑی ڈرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراقب اور نگراں ہونے کا احساس رکھتا ہے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ، ہماری ایک ایک گھڑی کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تابعداری کرتا ہے، نواہی سے بچتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے۔ اور مومن صادق وہ شخص ہے جو شخص جب کسی سے محبت کرتا ہے، جب کسی سے رشتہ بڑھاتا ہے، جب کسی کے سامنے، جب کسی کی طرف اپنا دوستانہ ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ دوستانہ ہاتھ دنیا کے کسی خاص مصلحت کے لیے نہیں، دنیا کے کسی خاص فائدے کے لیے نہیں، بلکہ یہ محبت بھی جو اس کی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتی ہے۔ اور مومن صادق کی پہچان یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی سے دشمنی کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، تو وہ دشمنی بھی اللہ رب العزت کے لیے کرتا ہے، اپنے دنیاوی مفاد اور فائدے کی خاطر نہیں کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر چلنے کا حکم دیا ہے، جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، مومن صادق اس پر چلتا ہے، اور جن باتوں سے منع کر دیا ہے اس سے وہ رک جاتا ہے، اس سے وہ باز آ جاتا ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اس دنیا میں ایک انسان جہاں کہیں بھی رہے، جہاں بھی چلا جائے، اس کے آس پاس کوئی نہ کوئی ضرور رہائش پذیر ہوگا، اور ایسی زندگی کو سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی فرمایا۔ اس کے برعکس راہبانہ زندگی، اس کے برعکس راہبانہ زندگی جس کے متعلق خود سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جی اس کے برعکس میں آپ سے یہ بتلا رہا تھا کہ اس دنیا میں کہیں پر بھی رہائش پذیر آپ ہو جائیے، کہیں پر بھی آپ رہیں گے، ضرور کوئی نہ کوئی آپ کے آس پاس ہوگا، کوئی پڑوسی ہوگا، اچھا ہو برا ہو، کالا ہو گورا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اور ایسی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، جبکہ اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راہبانہ زندگی، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اور آپ کو یہ ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمسایہ، اپنے پڑوسیوں کی خبرگیری کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تحفے بھیجا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جا کر کے ان کا کام کرایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی ہو، قریبی ہو بعیدی بھی ہو،
कैसा भी इंसान हो, अगर उसने आकर यतीम हो, बेवा हो, मिस्कीन हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर आकर के किसी ने किसी चीज को तलब किया है या कोई काम बतलाया है, फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर उस काम को कर दिया करते थे और उसमें कोई आर महसूस नहीं करते थे, उसमें कोई आर महसूस नहीं करते थे। यहां तक कि मदीना की लौंडियां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती, आपके खिदमत अक़दस में हाजिर होती और कहती, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम है, फौरन आप उठ खड़े होते और उस काम को पूरा अंजाम दे देते। दीनी भाई और दोस्तों, मौजू है हमसाया के हुकूक। हमसाया के हुकूक। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि हमसाया कहते किसको हैं, है कौन हमसाया, हमसाया का माना क्या है। हुकूक आप समझते हैं, एक दूसरे के हुकूक को जानते हैं, लेकिन ये लफ्ज जो हमसाया है, इस हमसाया का माना और मतलब क्या होता है। दीनी भाई और दोस्तों, हमसाया का माना होता है जो हमारे घर की दीवारों के साया में हमारा शरीक है, जो हमारे घर की दीवारों के साया में हमारा शरीक है। यानी यह कि जो हमारे इस कदर करीब है, मुझसे इस कदर नजदीक है और करीब है कि उसके घर की दीवारों का साया हमारी सहन में पड़ता है या हमारे घर की दीवारों का साया उसकी चिहार दीवारी में पड़ता है। इस कुर्ब की वजह से इस साथ वाले पड़ोसी को हमसाया कहा जाता है। हमसाया के हुकूक, ये कुर्बत, ये नजदीकी इतनी नजदीकी है कि हमारी दीवारों का साया उसके घर पर पड़ रहा है या उसकी सहन में पड़ रहा है या उसका साया हमारे घर की दीवारों पर पड़ रहा है। हमसाया के हुकूक, ऐसे लोगों के मुतालिक किताब व सुन्नत ने, कुरान और हदीस ने, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको क्या बतलाया। दीनी भाई और दोस्तों, इस हमसाया के मुतालिक मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे हकामात दिए हैं, जिनसे मालूम होता है कि किताब व सुन्नत में ऐसे करीबी हमसाया के लिए बेहद खैर खाही और मोहब्बत के इरशादात मौजूद हैं। ये इस बात की दलील है, इस दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान के ताउन का मोहताज होता है। कोई भी हो, भाई भाई हो, एक दूसरे के ताउन के मोहताज होते हैं। अगर एक भूखा होता है तो दूसरे पर हक है कि अपने खाने में से उसको भी खिलाए। अगर एक इंसान बीमार है तो वो शख्स जो तंदुरुस्त है उसके ऊपर यह वाजिब है कि उसकी तीमारदारी करे। अगर एक शख्स पर कोई मुसीबत आती है तो दूसरे पर यह फर्ज है कि उसकी मुसीबत में उसका हाथ बटाए, उसका ताउन करे, जहां तक हो सके उसका ताउन करने की कोशिश करे। दीनी भाई और दोस्तों, हर इंसान बज़ाहिर जिस्मानी और मादी हैसियत से जितना एक दूसरे से अलहदा और अलग नजर आता है, अखलाकी और रूहानी हैसियत से फर्ज है कि वो उतना ही ज्यादा एक दूसरे से मिला हुआ हो, एक दूसरे के करीब हो, एक दूसरे के हालात को समझ रहा हो। इसीलिए इस्लाम ने इन दोनों के ऊपर आपस की मोहब्बत और ताउन की जिम्मेदारी रखी है कि यही अहम वक्त पर एक दूसरे के काम आ सकते हैं, यही अहम वक्त पर मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे का ताउन कर सकते हैं। और इसी कुर्बत की वजह से, चूंकि ज्यादा कुर्बत होती है, इसलिए वहां पर एक अंदेशा भी होता है। आपने ये बात सुनी होगी कि जब दो बर्तन इकट्ठा होते हैं तो कभी ना कभी टकरा जाते हैं। शरीयत ने जो मोहब्बत, भाईचारगी, मेल मिलाप का दर्स दिया है वो इसीलिए दिया है कि आपस में जब हमारी मोहब्बत होगी, हम एक दूसरे के काम आने वाले होंगे। अगर बाई इत्तिफाक, चूंकि हर शख्स का मिजाज अलग होता है, मिजाज में नशीबो फराज होता है, उतारो चढ़ाव होता है। जब कहीं मिजाज नहीं बैठा
اونچا نیچا ہو گیا، کوئی بات نہیں بنی، تو ایسی صورت میں اگر پہلے سے آپ کی پیار و محبت ہے، لین دین ہے، آنا جانا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مزاج خراب نہیں ہوگا، ہم آپس میں سلجھا لیں گے۔ لیکن اگر آنا جانا ہی نہیں ہے، بات چیت ہی نہیں ہے، پیار و محبت نہیں ہے، تو تھوڑی سی بھی بات ہوگی وہ بہت زیادہ ابھر کر کے آ جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا کہ ہم اور آپ اس چیز کا خیال رکھیں۔ دینی بھائی اور دوستو، اسلام سے پہلے بھی پڑوسی اور ہمسائیگی کے حقوق نہایت اہم تھے، اسلام سے پہلے بھی۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ لوگ اس حقوق کو عزت و افتخار کا موجب سمجھتے تھے، اور اگر ان کے پڑوسی کو، ان کے ہمسائے کو کوئی دوسرا آ کر ستاتا تھا، کوئی دوسرا آ کر ان پر ظلم کرتا تھا، تو وہ اس کی خاطر مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اس کی خاطر مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، چونکہ ہمارے پڑوسی کو فلاں شخص تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اور آپ قربان جائیے کہ اسلام نے ہمسایہ کے مفہوم میں اس سے کہیں زیادہ مفہوم وسعت پیدا کر دی، اس سے زیادہ اس میں توسیع پیدا کر دی ہے، اور ہمسایہ کے پہلو بپہلو، ہمسایہ کے ساتھ ساتھ اور ایک قسم کے ہمسایہ کو جگہ دی ہے، اور ایک قسم کا ہمسایہ ایسا ہے کہ اس کو بھی اسلام نے یہ جگہ دی ہے جس کو عام طور پر پڑوسی یا ہمسایہ نہیں کہتے ہیں۔ ہم اس کو ہمسایہ کے نام سے نہیں یاد کرتے، پڑوسی کے نام سے نہیں یاد کرتے، مگر وہ ہمسایہ کی طرح سے اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے پہلو بپہلو ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو ہمسایہ یا پڑوسی کا نام نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر ایک کے دو رفیق کہ ہم سفر کر رہے ہیں، 4 گھنٹے کا ہمارا سفر ہے، ایک شخص ادھر بیٹھا ہے، ایک شخص بائیں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ایک مدرسہ میں، ایک اسکول میں، ایک یونیورسٹی میں ہم پڑھ رہے ہیں، ایک پاکستان کا ہے، ایک نیپال کا ہے، تیسرا ہندوستان کا ہے، چوتھا کہیں کا ہے۔ اسی طرح سے ایک کارخانہ میں 2 ملازم، ایک کارخانہ میں 4 ملازم ہوتے ہیں، پتہ چلا 4 ملکوں کے ہیں، ان کا گھر بھی دور دور ہے، لیکن کام کے اوقات میں ہم ایک ساتھ ہوتے ہیں، یہ بھی ہمسائے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ غور کریں، کسی بھی مکتب جالیات میں چلے جائیے، خاص طور سے مکتب جالیات میں دعات کی کرسیاں تقریباً ایک ہی جگہ ہوتی ہیں، جتنے دعات ہوں گے، جتنے ملکوں کے ہوں گے، لیکن کوئی 10 سال سے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی 15 سال سے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی کسی کو 2-4 ہی سال ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دکان کے 2 شریک، کبھی ایک دکان کوئی کھولتا ہے، ایک شخص ہندوستان کا ہے، ایک پاکستان کا ہے، دونوں مل کر کے دکان چلا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت ساری مثالیں ہیں، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ در حقیقت یہ بھی ایک طرح کی ہمسائیگی ہے، اور اس کا دوسرا نام ہمسایہ اور پڑوسی سے ہٹ کر ہم اور آپ جو دوسرا نام اس کا رکھتے ہیں، وہ دوسرا نام کیا ہے؟ رفاقت اور صحبت۔ رفاقت اور صحبت دوسرے لفظوں میں ہم اس کو کہتے ہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، ان سب قسم کے ہمسایوں میں اولیت جس ہمسایہ کو حاصل ہے وہ شخص ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، والجار ذی القربى، قرابت دار ہمسایہ، رشتہ دار، ایسا ہمسایہ جو رشتے میں بھی آتا ہے، چاہے وہ نسب کے تعلق سے آتا ہو یا کسی کے تعلق سے آتا ہو، اس کو اس میں سب سے زیادہ اولیت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور اللہ تعالیٰ نے ہمسایہ قریب اور ہمسایہ بیگانہ اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے کہ نیکی کیا کرو، چاہے وہ ہمسایہ آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ ہمسایہ آپ سے اجنبی ہو، دور کا ہو، یا اسی طرح سے رفاقت اور صحبت والا ہمسایہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ
احسان کریں، اس کے ساتھ نیکی کریں، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ یہ نہیں کہ ہمارا ہمسایہ وہی ہے جو ہمارا رشتہ دار ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، یاد رکھیں گے اللہ کے رسول، بخاری شریف کی روایت، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن جارہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کس پر یقین؟ کس پر ایمان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ یعنی یہ کہ اگر آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ حسن سلوک ہے کیا؟ حسن سلوک کہتے کس کو ہیں؟ کیا حسن سلوک یہ ہے کہ ایک انسان یہ کہے کہ میرا ایک پڑوسی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کے اتنے بچے ہیں، ایسا اس کا کام ہے، یہیں سے بات کیا ختم ہو جاتی؟ کیا اتنا ہی کہنا اس کے لیے کافی ہے؟ حسن سلوک ٹھیک ہے، لیکن حسن سلوک کا مطلب ہے کیا؟ دینی بھائی اور دوستو، یہ مکتب جالیات بتہا جس نے آپ کو یہاں پر مجبور کر کے حاضر کیا ہے، کس لیے؟ کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ یاد رکھیے کہ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ہمسایہ کی خبرگیری کرنا، معلوم کرنا کہ کس حالت میں ہے، یہ معلوم نہیں کرنا کہ کہیں ایسا تو نہیں اس مہینے میں کہیں اس نے زیادہ کما لیا ہے۔ خبرگیری کا مطلب یہ نہیں ہے۔ خبرگیری کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ پتہ لگائیں ہمارا پڑوسی خیریت سے ہے یا نہیں، ہمارا پڑوسی کیسے ہے، کیسے حالات گھر کے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، چاہے دکھ کی گھڑیاں ہوں چاہے سکھ کی گھڑیاں ہوں، ضروری ہے ہر حالت میں ہم پڑوسی کے ساتھ ہوں۔ یہ نہیں کہ جب میٹھی میٹھی چیزیں ہوں، جب بریانی اور قورمہ کھانا ہو تو پڑوسی کے سامنے سب سے آگے حاضر ہو جائیں، اور جب دکھ کی گھڑی آئے تو اپنا دروازہ ہم بند کر لیں۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، حسن سلوک کا مطلب یقیناً یہ نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کو پورا کرنا، چاہے وہ چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو، اس لیے کہ اس کا آپ کے اوپر حق ہے۔ اسی طرح سے اس کے گھر میں، اس کے گھر کے سامنے، اس کے دروازے کے سامنے گندگی اور کوڑا وغیرہ نہ پھینکنا، چونکہ یہ چیزیں آج کل بہت زیادہ عام ہیں۔ اسی طرح سے پڑوسی کے بچوں کو گھر میں آنے سے نہ روکنا، یہ بھی چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، یہ حسن سلوک کا جو طریقہ شریعت نے بنا دیا ہے، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور ہم دنیا کے کسی بھی ملک کے، کسی بھی دیش کے، شہر کے رہنے والے ہوں، اور اس شہر میں شہر کے قانون بنانے والوں نے یہ قانون نہ بنایا ہو، پھر بھی اگر ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں تو ہم کامیاب و کامرا ہوں گے۔ ہمیں دنیا کے لوگوں کے قانون کی ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ یہ قانون اس اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا۔ دینی بھائی اور دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زبردست وارننگ دی ہے، وارننگ، بہت زبردست وارننگ دی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان پڑوسی کے حق اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس قدر اہمیت رکھتے ہیں، اس قدر اہمیت رکھتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی عجیب و غریب انداز میں فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات 3 مرتبہ نکلتے ہیں، اللہ کی قسم کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رونگٹے کھڑے ہو گئے، پریشان ہو گئے، پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا وہ شخص ہے جو مومن نہیں ہو سکتا، کامل پکا مومن نہیں ہو سکتا، وہ ہے کون سا شخص؟ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، قربان جائیے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے دن کے سکون کو، رات کے چین کو ہمارے اور آپ کے لیے تج دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ساری مشقتیں برداشت کر کے ہم تک اور آپ تک پہنچایا، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کا پڑوسی اس کے ظلم اور شر سے بے خوف نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کے ظلم اور شر سے محفوظ نہ ہو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ وہ فرما رہا ہے جس نے جب سوچ لیا تھا، زبان سے نہیں کہا تھا، دعائیں نہیں کی تھی، صرف سوچا تھا، صرف خیال کیا تھا، ایک آرزو ہوئی تھی، اور اس کے رب نے اس وقت جب قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، صرف سوچ آئی تھی، تمنا اور آرزو آئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس آرزو کو پورا کر کے قبلے کو تبدیل کر دیا تھا۔ وہ ذات کہہ رہی ہے واللہ لا یؤمن۔ ہمسایہ کے حقوق، پڑوسی کے حقوق کوئی معمولی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا ہے کہ دیکھ لے تو جلا کے پڑوسی کا گھر، تیرے گھر پہ بھی چنگاریاں آئیں گی۔ اگر یہاں چنگاریاں نہیں آئی ہیں تو وہاں کی چنگاریوں کے لیے ایک شخص کو تیار رہنا چاہیے۔ دینی بھائی اور دوستو، دوسری روایت میں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہیں ہے۔ جنت میں نہیں داخل ہوگا تو کہاں جائے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے حافظ طاہر صاحب ناراض ہو گئے ہیں، اپنے مکتب میں نہیں جانے دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم شفا کے مکتب میں چلے جائیں گے، ثنائیہ کے مکتب میں چلے جائیں گے، دوسرے مکتب میں چلے جائیں گے۔ جی ہاں، اس دنیا میں بہت ساری جگہیں موجود ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے محروم کر دیا، اس کے بعد کوئی جگہ نہیں ہے سوائے جہنم کے، جہنم ہی ٹھکانہ ہوگا۔ دینی بھائی اور دوستو، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور پڑوسی کے ساتھ برا سلوک، حسن سلوک کی باتیں آپ کو بتلائی گئیں کہ حسن سلوک میں کون سی چیزیں آتی ہیں۔ برا سلوک، کیسے کیسے لوگ برا سلوک کرتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ یہ چیزیں عورتوں میں بہت زیادہ ماشاءاللہ پائی جاتی ہیں۔ اگر پڑوسی کو ستانا ہے تو عورتوں سے پوچھئے کہ کیسے ہم ستائیں گے۔ دینی بھائی اور دوستو، پڑوسی کے حقوق میں سے ہے، ہمسایہ کے حقوق میں سے ہے کہ جب آپ کھائیں تو اس کو بھی کھلائیں۔ یاد رکھیں اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ لاتے ہیں تو اس کے بچوں کے لیے بھی لائیں۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، اگر کسی طرح سے پڑوسی ہمارا کچھ نرم ہے، کچھ پریشانی کا شکار ہے، ہم اپنے بچوں کو کھلا کر کے پلا کر کے کسی بھی طرح سے اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ پھینک کر کے، اس کے خلاف باتیں کر کے، اس کو ستا کر کے، اس کے بچوں کو ستا کر کے، اس کے خلاف زبان درازی کر کے۔ ستانے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ جا کر کے گھر سے نکالیے اور کہیے ادھر آؤ تم ہمارے پڑوسی ہو ہم تمہیں ستانا چاہتے، یہی نہیں ہے۔ صرف پڑوسی ہے، دونوں کا دروازہ آمنے سامنے ہے، گھر میں ٹیپ ریکارڈ لگا دیا، گانے چل رہے ہیں، بچے ہنگامہ کر رہے ہیں، سونے کا وقت ہو گیا ہے، آ کر کے وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، بھائی صاحب سونے کا وقت ہو گیا،
جواب ملتا ہے اگر رہنا ہے رہو ورنہ جا کر کے دوسری جگہ پر گھر لے لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ پڑوسی کا حق ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر کچھ اختیارات دیے ہیں، لیکن وہ دن جس دن سارے اختیارات چھین لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اختیارات سے ہمیں اور آپ کو محروم کر دیں گے اور پوچھیں گے آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دیں گے آج کا بادشاہ کامل طور پر میں ہوں، تم کو دنیا میں میں نے کچھ اختیارات دیے تھے، آج وہی ہوگا جو میں کہوں گا۔ تمہارا امتحان کا دن ختم ہو چکا، پاس ہوئے ہو فیل ہوئے ہو، اچھا لے کر آئے ہو برا لے کر آئے ہو، جو کچھ لے کر آئے ہو سامنے حاضر ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، میں ہدیہ کس پڑوسی کو پیش کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہو تم اس کو ہدیہ پیش کرو۔ اسی طرح سے ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کسی معاملہ میں اپنے پڑوسی سے جھگڑنے لگتے ہیں۔ لوگوں نے آ کر کے بھیڑ لگا لیا، تماشائی جمع ہو گئے وہاں پر۔ اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عبد الرحمن، پڑوسی سے مت جھگڑو، عبد الرحمن یہ تماشائی سب چلے جائیں گے، تمہارے پاس اگر کوئی رہے گا تو یہ تمہارا پڑوسی ہی رہے گا۔ تماشائی دنیا میں بہت ہوتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، مزہ لینے کے لیے ایک چوٹ ادھر مارا ایک چوٹ ادھر مارا، اس کے پاس بھی ہم خوش ہیں اس کے پاس بھی ہم خوش ہیں، لیکن جان لیجئے ایسا شخص جس کو حدیث نے دو منہ والا شخص کہا ہے، اور ایسے لڑانے والے بھڑانے والے ان کا انجام تو برا ہے ہی، لیکن ایسا عمل کرنے والوں کا بھی انجام اچھا نہیں ہے۔ اس لیے کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم پڑوسی کے حقوق کو ادا کریں، ہمسایہ کے حقوق کو ادا کریں، ہر لمحہ ہر گھڑی اس کی خبرگیری کریں، اس کو پیار محبت دیں اور اس سے پیار و محبت لیں۔ دینی بھائی اور دوستو، لیکن دور حاضر کا بدترین ہمسایہ کون ہوتا ہے؟ بدترین ہمسایہ وہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو مال و دولت سے نواز دیتا ہے، ٹھوکریں کھا رہا تھا، در در پہ پھر رہا تھا، ایک ایک لقمے کا محتاج تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آزمانا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی دعا قبول کر لی یا امتحان لینے کے لیے اس کو نواز دیا، بڑے بڑے محل بن گئے، خوبصورت بنگلے، خوشنما فلک بوس عمارتیں، ایسی جگہوں پر رہنے والا شخص اس ایسے لوگوں سے شرم و حیا بالکل نکل جاتی ہے، چونکہ اب وہ بڑا آدمی ہو چکا ہے، وہ شخص اپنے شہر کا سیٹھ اور مالدار شمار ہوتا ہے۔ ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ ایسا شخص جب اس کے پڑوس میں میت ہو جاتی ہے، کوئی شخص مر جاتا ہے، اس میت کے جنازے میں شریک ہونا بھی وہ گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس کے گھر جا کر کے صرف اتنا کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کو صبر کی توفیق دے، اس سے گوارا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ بہت بڑا آدمی ہو چکا ہے، گھر کے بغل میں میت پڑی ہے، لیکن چونکہ یہ بڑا آدمی ہے، بڑی بڑی لمبی لمبی گاڑیاں، لینڈ کروزر گاڑیاں، سفاری گاڑیاں ہیں، میت سامنے گھر کے بغل میں پڑی ہے، فراٹے کے ساتھ اپنی گاڑی سے وہ نکل جاتا ہے۔ لیکن یہی شخص جب اس کے گھر میں کسی کی میت ہو جاتی ہے
تو اس کی آرزو اور تمنا کیا ہوتی ہے کہ گاؤں ہی کے نہیں، شہر ہی کے نہیں، علاقے کے سارے لوگ اس کے دروازے پر حاضر ہوں۔ دینی بھائی اور دوستو، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرہ اور سوسائٹی کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتے، اور ایسے لوگوں کے پاس صرف ایک چیز ہوتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے پیسہ، دولت، شہرت، اور اسی میں وہ اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسے ہمسایہ کی لغت میں، ایسے شخص کی لغت میں، ایسے شخص کی ڈکشنری میں ہمسایہ کا کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ غریب اس کی کتاب میں کہیں ملتا ہی نہیں، اور حسن سلوک کو تو وہ جانتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امیر ہو چکا ہے، وہ امیر ہو چکا ہے، اب وہ کسی کو تاب میں نہیں لاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ غریب شہر سے کہہ دے کہ قدم سنبھال کے رکھ، غریب شہر سے کہہ دے کہ قدم سنبھال کے رکھ، امیر شہر کے دیوار پر غبار آتے ہیں، امیر شہر کے دیوار پہ غبار آتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو خاص کر دیا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنے پڑوسی کی شکایت کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے پڑوسی سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ صبر کرو، صبر سے کام لو۔ وہ شخص چلا گیا، دوسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ آیا، یہاں تک کہ چوتھی مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسی سے بہت پریشان ہو چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اپنے گھر کا جو ساز و سامان ہے روڈ پر پھینک دو، اپنے گھر کا ساز و سامان روڈ پر پھینک دو۔ وہ شخص ویسا ہی کرتا ہے کہ جا کر کے ساز و سامان جو کچھ اس کے گھر میں ہے روڈ پر پھینک دیتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب لوگ ادھر سے گزرتے تھے تو کہتے، یہ معاملہ کیا ہے، اس نے اپنے گھر کا سامان پھینک کیوں دیا ہے؟ جواباً کہا جاتا کہ اس کا پڑوسی اس کو اذیت بہت دیتا ہے، اس کا ہمسایہ اس کو ستاتا بہت ہے۔ جو شخص بھی ادھر سے گزرتا اس پڑوسی کے اوپر، اس ہمسائے کے اوپر لعنت برسا کر کے اور چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ یہ بات اس پڑوسی تک پہنچ گئی کہ سارے لوگ ہمارے اوپر لعنت برسا رہے ہیں۔ آتا ہے اور اپنے اس پڑوسی کو، جس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اس سے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، آج کے بعد میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، تم اٹھاؤ اپنا سامان اندر لے کر کے چلو۔ لیکن یاد رکھیں گے، یہ اس وقت کے ہمسائے اور پڑوسی تھے، اگر آج آپ نے ایسا کیا تو پورا سامان وہ اندر کر لے گا۔ دینی بھائی اور دوستو، یہی فرق ہے ان لوگوں میں اور آج کے لوگوں میں، ان لوگوں میں اور آج کے لوگوں میں یہی فرق۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خبر آتی ہے، لوگ آ کر بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت جو ہے دن میں روزہ رکھتی ہے اور رات میں تہجد کی نماز ادا کرتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے اور رات میں تہجد کی نماز پڑھتی ہے، لیکن وہ عورت اپنی پڑوسیوں کو بہت اذیت پہنچاتی ہے۔ آج کل آپ دیکھیں اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے گاؤں میں بہت ساری حجن صاحبہ ایسی ہیں جو حج کر کے چلی گئی ہیں، لیکن وہ یہ گوارا نہیں کرتی ہیں کہ پڑوسی ان کا صحیح رہے، دیکھ نہیں سکتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں۔ اگر ان سے پوچھئے، حجن صاحبہ کیا حال چال ہے، حاجی صاحب کیا حال چال ہے، وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، لیکن پڑوسی بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے، پڑوسی بہت ترقی کر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ میں کچھ بات نہیں آ رہی، کچھ گھوٹالہ لگ رہا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو،
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ عورت اگرچہ دن میں روزے رکھتی ہے اور رات کو تہجد پڑھتی ہے لیکن وہ عورت جہنمی، یہ روزہ نماز ہمارا کام نہیں آ سکتا، جو حقوق جس کے ہیں اس کو ادا کرنا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن ان کے گھر ایک بکری ذبح ہوئی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے غلام کو بار بار تاکید کر رہے ہیں کہ گوشت تیار ہونے کے بعد سب سے پہلے ہمارے اس پڑوسی کو دے آنا جو یہودی ہے۔ پڑوسی کون تھا؟ یہودی پڑوسی کو سب سے پہلے دے آنا۔ لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر یہودی پڑوسی کے بارے میں بار بار تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اس قدر تاکید کر رہے تھے، کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کو وراثت میں شریک کر دیں، وراثت میں ترکے میں، یہ ہے ہمسائے کے حقوق۔ دینی بھائیو اور دوستو، اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین دوست وہ ہیں جو اپنے دوستوں کے لیے بہترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین دوست وہ ہیں جو اپنے دوستوں کے لیے بہترین ہیں، اور بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے نزدیک بہترین ہیں۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہم بہترین بنیں، ہم اچھے بنیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، ہمیں جہنم سے ہٹا کر جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ چاہے وہ ہمسایہ ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے رفاقت والا ہو، چاہے صحبت والا ہو، چاہے اجنبی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، کیسا بھی ہمسایہ ہو، کیسا بھی پڑوسی ہو، اس کے ساتھ ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامیہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ نیکی کریں، ہم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اور بخاری اور مسلم کی آخری روایت یہی بتلا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، اپنے پڑوسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ دینی بھائیو اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ کہ اس میں ہر وہ شخص شامل ہے، چاہے آپ سفر میں ہوں، چاہے آپ کارخانہ میں ہوں، چاہے آپ کمپنی میں ہوں، جو بھی آپ کے ساتھ میں ہے اس کے ساتھ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو نیکی کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کی اور ان حقوق کو ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فضیلت الشیخ منصور صاحب حفظہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے مفصل گفتگو آپ کے سامنے کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا